قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية، الذي لم يزل قائما دائما أبدا، إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا قطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب
ہر عزادار حسین مومن اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم اور بزرگان قوم ملت، بھوپال کے ہر دل عزیز نوجوان اور خادمان فرش عزا، بتصدق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، گزشتہ ایام میں مجھ جیسے کچ بچ بیان اور چھوٹے سے ایک طالب علم کے حوالے سے جو آپ کا پیار اور آپ کی محبت میری اس ادنا سے کاوش کے لیے رہی، میں اس کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ الحمدللہ 5 محرم الحرام یعنی اپنی چھٹی تقریر یا چھٹی مجلس ہم برپا کر رہے ہیں، اور پروردگار یہ مجلس میں جب ہم آ کر بیٹھتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اسی طرح سے توفیق دے کہ ہر سال اسی طرح ذکر سید الشہداء برپا کر سکے۔ بہرحال میں جو بھی کچھ عرض کر پایا اپنی وسعت علمی میں رہ کر اور آپ کے شاداب حافظوں پر اعتماد کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ آج اپنی بات کو اس سے آگے بڑھایا جائے جہاں ہم نے کل گفتگو کو روکا تھا۔ اب تک کی تقاریر اور اب تک کی گفتگو میں ہم نے جو باتیں عرض کی ہیں وہ الحمدللہ آپ کے تمام شاداب حافظوں میں ہوگی۔ کل ہماری گفتگو اس ایک محور پر جا کر رکی کہ جس میں ہم نے عرض یہ کیا کہ امام حسین نے انکار بیعت تنہا یا صرف زبان سے نہیں کیا، بلکہ امام نے کتبی طور پر جو یزید کو جواب بھیجا اور امام نے جو اعلان کیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا، اسی کی تائید کرانے کے لیے امام نے کتبی طور پر خط لکھا۔ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں امام نے اس میں کیا لکھا، ہم استدلال کر چکے ہیں، ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام کے اس انکار کا اثر یہ ہوا، امام نے جو انکار اجتماعی طور پر کیا ہے، امام نے کیا کہا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک یزیدیت کی بیعت کا انکار کیا۔ حسین والا یزیدیوں کی، یزید والوں کی، یزید کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو کیا رزلٹ ہے؟ امام نے جو عمومی طور پر کہا، اس کا نتیجہ کیسے نکلا؟ اس کا نتیجہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بہرحال میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، یہ کنیزان سیدہ ہے ذرا، اور شعور جناب زینب نے انہیں شعور بخشا ہے تو اس کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ فرش عزا پر، اس کے تقدس اور اس کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے تاکہ ذکر میں خلل نہ ہو۔ دیکھیے ویسے تو مشکل نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں یہ تھوڑا سا امر سخت ہوتا ہے کہ جہاں چند مستورات جمع ہو جائیں ان کا خاموش ہونا سخت ہوتا ہے۔ کوئی ایک خطیب پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دنیا میں پوچھا گیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بھینس اڑ رہی تھی، کہا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے۔ کسی اور نے کہا کہ فلاں آدمی کو ایک پورا سمندر کا پانی پی گیا، کہا یہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یا آگے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا 5 مستورات ایک جگہ تھی عورتیں اور وہ خاموش بیٹھی تھی، کہا انعام انہیں دے دو۔ تو صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال جمع ہے ایک جگہ تو تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن خلل نہ ہو، اور یہ تقدس ہے اس فرش عزا کا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو نتیجہ دیکھیے آپ، امام حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام دربار پہنچے، ہم تو گوش رہیے گا، امام سید سجاد دربار پہنچے ہیں، اب نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے،
نہ محمد ہے نہ امام حسین، کوئی نہیں ہے، مگر کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں بتاتی کہ یزید نے مطالبہ کیا ہو کہ اب سید سجاد سے بیعت لے لو. کوئی روایت بتاتی ہی نہیں ہے کہ یزید نے کہا ہو کہ سید سجاد سے بیعت لے لو. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو ولید یزید کو بتا چکا تھا، حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سید سجاد ہے حسین جیسے، کیسے یزید کی بیعت کر لیتے؟ تو یہ نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نتیجتاً اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہی نہیں، چونکہ وہ جان چکا تھا کہ امام کہہ چکے ہیں قیامت تک ہوگی نہیں بیعت. آج ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ اس بات پر گفتگو کرنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ چھوڑا ہے. آپ دیکھیے امام سے بیعت طلب کی گئی تو امام نے مدینہ چھوڑا، سب جانتے ہیں آپ. امام نے اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لیا، اپنے خانوادے کو لیا، مستورات کو لیا، عورتوں کو لیا، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ لیا اور کربلا پہنچے. آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اسی محور پر ہوگی کہ آخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے لیے، کربلا کے میدان کے لیے اپنی مخدرات و عصمت و طہارت اور بچوں کا انتخاب کیوں کیا؟ میں کاش آپ تک اپنی بات پہنچا دوں، ہو سکتا ہے کچھ نئے گوشے اور نئے زاویے آپ تک پہنچاؤں. امام نے کیوں امام نے اپنے ساتھ کیوں اپنے اطفال اور اپنے گھر کی، اپنے خانوادے کی عصمت و طہارت و مقدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ لیا؟ یاد رکھیے امام اپنے ساتھ پورے خانوادے کو لے کر جا رہے ہیں. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا، یہ کربلا کا معرکہ اور کربلا کی جنگ یہ 61 ہجری میں ہو کر ختم نہیں ہوگی. حسین اس کربلا کو اتنا معتبر اور اتنا متبرک بنانا چاہتے ہیں کہ کربلا تک، اس قیامت تک اس کربلا کا ایک ایک ذرہ وسیلہ ہدایت بن جائے. ایک ایک ذرہ اس کربلا کا قیامت تک راہ ہدایت بن جائے، مشعل راہ بن جائے. اچھا مجھے گفتگو اسی پر کرنا ہے، مگر یہ لفظ آ گیا تو اب اس کی وضاحت میں ایک بات عرض کرتا چلوں. کربلا کے ذرے ذرے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام راہ ہدایت، مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں. کیسے بنایا امام نے کربلا کو مشعل راہ اور راہ ہدایت؟ آپ سن لیں کربلا کا ذرہ اور کربلا کی خاک میں کتنی تاثیر ہے. میں نے واقعہ پڑھا، ملا محسن فیض کاشانی ہمارے مسلک کے بہت جید اور بہت بڑے عالم دین ہیں. فیض کاشانی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر صافی، اور ان کی کتاب ہے وافی، جو شیخ کلینی نے لکھی نا کافی، اسی کا بدل اسی کی طرح انہوں نے وافی لکھی ہے، اور ایک ضخیم کتاب ہے، بہت ساری جلدوں پر مشتمل یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے. پہچانیے کربلا کے ذروں کی عظمت کو پہچانیے. فیض کاشانی کا دور ہے، ایران میں ایک شخص آ گیا. یہ آیا برطانیہ سے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کچھ بھی رکھ کے آ جائیے اور میں اپنے علم، اپنے عقیدے، اپنی صلاحیت سے، اپنے فن سے بغیر دیکھے نہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. بس ذرا سا جڑ جائیے گا میرے ساتھ، پہچانیے کربلا کی عظمت. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ آیا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، مٹھی میں کچھ بند کیا اور اس سے جا کر سوال کرتے ہیں بتائیے ہاتھ میں کیا ہے. یہ کوئی اپنا منتر پڑھتا ہے اور اس کے بعد بتا دیتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے. جس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، ایسا ہی لکھا گیا میرے پاس موجود ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا فوراً اتنا امپریس ہو گیا، اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. توجہ کریے آپ، میں آپ کو ایک منزل پر لانا چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ بہت سارے ایسے آئے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے بتایا وہ سب اس کے مذہب پر جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے. بہت سارے تانترک مل جائیں گے،
بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو نہ جانے کیا کیا پڑھ کر آپ کا علاج کرنا چاہیں گے، آپ کے گھر کی پریشانیاں دور کرنا چاہیں گے. اور یہ ایسے ہوتے کہ تسبیح لے کر بیٹھے، اگرچہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے. غور کریے، آپ تسبیح بھی پڑھنا نہیں جانتے مگر تسبیح لیے بیٹھے. آپ اپنے گھر کی پریشانیاں انہیں بتائیے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ ایک جواب دیتا ہے، بس اتنے پیسے رکھو ابھی ہو جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ کہ اتنے پیسے رکھیے ابھی آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کا یہ بھیک مانگنا بتا رہا ہے، یہ تو خود بھکاری ہے، تمہیں کیا دے گا. ارے نہیں پہنچے آپ. اس کا یہ مانگنا بتا رہا ہے کہ جو خود مانگ رہا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ آپ کو کیا دے گا. نہیں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں بہت ہے. آئیے دکھاتے ہیں، بہت سارے ایسے. جائیے آپ ان کے پاس، نہ جانے کیا کیا تنتر منتر بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ آپ یہ کریے اور فلاں کریے اور اس رنگ کا بکرا لیجیے، اس رنگ کا یہ لیجیے، یہ کریے وہ کریے. ان سب ٹوٹکوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس کربلا ہو انہیں پجاریوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب پہنچیے آپ، میں جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو یہ آیا اور اس نے یہ کرنا شروع کیا. لکھا گیا کہ لوگ اس کی طرف جانے لگے، یہ خلفشار ہونے لگا. اب لوگ آئے ملا محسن کی طرف، فیض کاشانی کی طرف آئے اور آ کر کہا سرکار بڑی قیامت خیز منظر ہے. کیا ہوا؟ کل لوگ اس کی طرف جاتے ہیں جو برطانیہ سے آیا ہے، یہ کوئی تنتر منتر پڑھتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف لے جا رہا ہے. فیض کاشانی مسلح پر بیٹھے تھے. عالم ربانی کی پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھتا مسلح پر ہے، آسمانوں کی خبریں دیتا ہے. چونکہ یہیں بیٹھ کر تو پتہ چلے گا نا، یہیں بیٹھ کر پتہ چلے گا. یہ بیٹھے تھے مسلح پر، نماز کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تھے، مسلح پر بیٹھے. اب کہا ٹھیک ہے مجھے اس کے پاس لے کر چلو. کون ہے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے جب دین میں فساد ہونے لگے تو پھر حسینی پر واجب ہو جاتا ہے نکلنا. یہی تو ہمارا ٹاپک ہے نا، حسینی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے نکلے. فیض کاشانی اپنے مسلح سے اٹھے اور اٹھتے پہچانیے کربلا کی خاک اور کربلا کے ذروں کو. جیسے ہی مسلح سے اٹھنے لگے، چلتے جو تسبیح رکھی ہوئی تھی خاک شفا کی، نہیں پہنچ رہے آپ، یہ جو خاک شفا کی تسبیح رکھی ہوئی تھی اسے اٹھایا، تسبیح کو ہاتھ میں لیا، کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو جو یہ غیب کی خبریں دے رہا ہے. عجیب ہے یہ دنیا، کبھی کہتی ہے کہ غیب کی خبریں کوئی دے نہیں سکتا، کبھی اسی کے پیچھے ہو جاتی جو جھوٹی خبریں دیتا ہے. تو مجھے لے کر چلو اس کے پاس. تسبیح اٹھائی، ہاتھ میں تسبیح لینے کے بعد پہنچے اس کے پاس. جا کر پہنچے، دیکھا وہ اپنے کام میں لگا ہوا. ایک مرتبہ فیض کاشانی نے کہا کہ ہم سے بات کرو، بتاؤ آپ کا مدعا کیا ہے. کا مدعا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے، ہمارے گاڈ نے، ہمارے فادر نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کچھ رکھیے، ہم بتا دیں گے کیا ہے. واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ کہاں وہی تسبیح ہاتھ میں لیے تھے، بند کر لیا. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بند کر لیا. کیا بتائیے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے یہاں تک تو یہ مقدمہ تھا اس جملے کا جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ کو. اب یہ جملہ سن لیجیے آپ. بند کیا، کیا بتائیے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس نے اپنے تنتر منتر جتنا جو بھی تھا پڑھا، پھونکا، سوچنے لگا. صلوات پڑھتے ہوئے آپ آگے آ جائیے. بار بڑا اچھا نہیں لگتا مگر بچوں کے پیچھے سے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے آپ. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. تعبد برابر ہو سلمان بابا سے بلا. ایک مرتبہ یوں چونکہ اپنے دین کی طرف لے کے جا رہا تھا، فیض کاشانی نے مٹھی کو بند کیا، کہا بتاؤ اس میں کیا ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا، پھونکا، آنکھوں کو بند کیا، پھر کھولا، جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ پھر حساب لگایا، پھر پڑھے اپنے جنتر منتر تنتر سب کچھ پڑھ لیا، پھر آنکھیں کھولی، پھر جواب نہ دیا. یہ واقعہ 2 مرتبہ ہو گیا. فیض کاشانی برداشت کرتے رہے.
तीसरी मरतबा फिर आंखों को बंद करके पढ़ना शुरू किया, आंखें खोली, जवाब न दिया। फैज़ काशानी ने कहा अब मंतर न पढ़ने दूंगा। अरे जाइए खुदा के लिए, अब मंतर न पढ़ने दूंगा, बताओ तुम्हारा हिसाब क्या कहता है। सुनिए आप दुश्मन की बात सुनिए, अब बताओ तुम्हारा हिसाब क्या कहता है। ये कहता मैं तो पहली मरतबा में पता लगा चुका हूं कि क्या है। मैं तो अपने पहले ही हिसाब में ये पता लगा चुका हूं तुम्हारे हाथों में क्या है, मगर मैं हैरान इस पर हूं कि ये तुम्हारे पास आई कैसे। अरे भोपाल बोलेगा अभी, मैं हैरान इस पर हूं कि तुम्हारी हाथों में है क्या, ये तुम्हारे पास आई कैसे। फैज़ काशानी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। कहा मुझे पता लग गया तुम्हारे पास क्या है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे पास आई कैसे। का मतलब क्या है। का मेरा हिसाब ये बताता है कि तुम्हारी मुट्ठी में जन्नत की खाक है। अली अली कब तुम्हारे पास आई कैसे। का यही तो बताने आया था, तू उस कौम को बहकाने आया है। ये जन्नत के लालच में इबादत नहीं करती, जन्नत तो इनके मुसल्ले पर रहती है। परेशान हो गया तुम्हारे पास ये खाक आई कैसे। का तेरा हिसाब सही है, मगर इस कौम को नहीं बहका सकता। वो और है जो जन्नत के लालच में मारे मारे फिर रहे हैं, जन्नत इनके मुसल्लों पर रहती है। लिखा गया उसी लम्हा फैज़ काशानी के हाथों पर कलमा पढ़ा। ये कलमा फैज़ काशानी के हाथों पर नहीं पढ़ा जा रहा है, ये बरकत है खाके शिफा की, ये बरकत है खूने हुसैन की। और क्यों न हो, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए तो हुसैन ने खून बहाया, इसी के लिए तो कुर्बानी दी है, फिर कैसे ना हो। तो करबला मशअले राह है, करबला रुकने हयात है, करबला के ये जर्रे राह हिदायत बन जाएंगे आपके लिए। बस करबला को समझिए आप। क्यों बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया। क्यों इमाम हुसैन ने अपने साथ अपने घर की खवातीन को लिया। जहन में आता है ना सवाल, क्यों लिया। उलमा से पूछिए, कुतुब बीनी करिए, तहकीक करिए, मुतालिया करिए, तो पता लगेगा कि इमाम ने अपने साथ क्यों लिया। दो तरह से उलमा ने इसका जवाब दिया। पहला जवाब ये है कि जिस तरह के हालात बना दिए गए थे, बस ये थोड़ी सी दकीक बात है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे, तो ये बात तभी थी बिल्कुल एकदम कि इमाम हुसैन को अपने साथ लेना ही था। क्यों। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ मुखद्दरात इस्मत व तहारत को न लेते तो होता ये कि इमाम मदीने से निकलते और ये जालिम अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, उनके खानवादे पर, मस्तूरात पर, मुक़द्दसात पर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत करते। बहुत मैं बड़ी दकीक बात करने जा रहा हूँ। उसका नतीजा ये होता कि इमाम रास्ते में होते, इधर तशद्दुद होता, अब इमाम को अपना क़याम रोकना पड़ता। इमाम को अपना क़याम रोककर वापस आना पड़ता। वो नहज़त, वो क़याम, वो इनक़लाब, वो सौरा जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो रहा था, खालिसतन तौहीद के लिए हो रहा था, अब होता ये कि इमाम हुसैन अपने खानवादे के दिफा में आ जाते। तो इसका मतलब ये कि नहज़त की सूरत बदल जाती। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ लिया। एक बात। दूसरी बात, क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ लिया। इमाम हुसैन अज़ल से जानते थे 61 हिजरी का प्लान नहीं है कि इमाम को मदीना छोड़ना है। 61 हिजरी का है ना। आलम अरवाह में जब अल्लाह ने अहद व पैमान लिया और कहा मेरे दीन की मुहाफ़िज़त के लिए कौन आगे आता है, तमाम के तमाम अंबिया मौजूद हैं, कौन दीन की हिफाजत के लिए आएगा, मगर शर्त यह है कि उसमें पूरा खानवादा कुर्बान करना पड़ेगा। रिवायत लिखी हुई है, सब के सब पीछे हटे, तन्हा हुसैन आगे बढ़े।
حسین روز اول سے جانتے تھے. دوسری وجہ, دوسرا سبب کیا ہے امام نے کیوں ساتھ میں لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ مخدرات عصمت اور طہارت کو اس لیے لیا چونکہ امام اپنے الفاظ میں صریح طور پر بتا چکے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اگر آپ امت کے معنی دیکھیں گے تو بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی, بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ امام نے اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ کیوں لیا ہے. جب ہم نے علماء سے امت کے معنی پوچھے کہ امت کہتے کسے ہیں تو ہمیں علماء نے بتایا تتکون من عنصرین, امت اس اجتماع کو کہتے ہیں, امت اس اجتماع کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت اور مرد دونوں سے مل کر جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اسے امت کہتے ہیں. نہیں پہنچے آپ؟ عورت اور مرد سے ملنے کے بعد جو تشکیل پاتا ہے اسے کہتے ہیں امت. یعنی امت کا اطلاق نہ تنہا مرد پر ہوگا, امت کا اطلاق نہ تنہا عورت پر ہوگا, یعنی امت نہ تنہا مردوں کی ہوتی ہے. ارے کیا سن رہے آپ؟ امت نہ تنہا مردوں کی ہوتی ہے نہ تنہا عورتوں کی ہوتی ہے, عورت اور مردوں کو ملا کر بنتی ہے امت. امام نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جانتے تھے کہ 60 ہجری کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر امت بگڑ گئی ہے تو میری امت کی عورتیں بھی خراب ہو چکی ہیں. اب اگر عورتیں خراب ہو گئی ہیں تو ضروری ہے کہ مردوں کی اصلاح میں کروں گا, عورتوں کی اصلاح زینب. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس لیے جناب زینب صلوات اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے رہے تمام مخدرات عصمت و طہارت کو تاکہ پوری امت کی اصلاح ہو. اور امام جانتے تھے یہ جو قافلہ چل رہا ہے یہ 2 قسموں پر مشتمل ہے, ایک فی حیات الحسین, دوسرا بعد استشہادہ, دوسرا امام کی شہادت کے بعد. امام کی حیات میں اس قافلے کے قافلہ سالار, لیڈر, قائد, رہنما, رہبر امام حسین علیہ السلام, مگر بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس قافلے کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور امام سید سجاد سنبھالیں گے. یہی ہے نا دوسری وجہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ مخدرات کو لیا. امام جانتے تھے کہ اگر تنہا مرد چلے گئے, امام جانتے تھے کہ سب شہید ہو جائیں گے, سب کو قتل کر دیا جائے گا. اب قتل کے بعد کربلا میں دفن ہو جاتی ہے اگر زینب نہ ہوتی. بنو امیہ کے قارئین وہی کرتے جو چاہتے تھے. شہادت کے بعد دنیا کے سامنے کربلا کو ویسے پیش کرتے جیسے وہ چاہتے تھے. ارے لوگوں نے تو اب تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. سوچو اگر زینب نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب بدل کر رکھ دیا نا. 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, 2 بادشاہوں کی لڑائی تھی, مگر امام حسین نے گھر سے نکلتے ہی اہتمام کیا میں شہید ہو جاؤں گا, زینب اس کارواں کو آگے بڑھائیں گی, گھر گھر ہر دل میں حسین کا پیغام اتار دیں گی. اس لیے اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور آپ اس منظر کی عکاسی کریے ذرا. جس وقت یہ قافلہ نکل رہا ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, آپ سن لیں. جس وقت یہ قافلہ نکل رہا ہے امام نے اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کو لیا. اس وقت کے ماحول پر نظر کریے آپ کے اس وقت کا ماحول کیا ہے. ماحول یہ ہے کہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جو بھی امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں سب کو قتل کیا جائے گا. اب ایک میرا سوال ہے, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بتائیں گی. بالکل جنرل بات ہے, عام بات ہے, بالکل آپ اپنے معاشرے میں جا کے دیکھیے گا, جو جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہاں اس کو جا کے ٹیلی کریے, دیکھیے ایسا ہے یا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں پر خوف, خطرہ یا ڈر کا ماحول ہو, ہولناک ماحول ہو, تو صنف نازک یعنی عورت کا مزاج یہ ہے
اس کی فطرت یہ ہے کہ اگر باہر خطرہ ہو تو اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر جانے نہیں دیتی. میں کتنی قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. حقیقت ہے نا, عورت کے مزاج میں ہے, اگر خطرہ لاحق ہو تو گھر کے مردوں کو جانے نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ باہر خطرہ ہے, آپ جائیے نہیں, جب خطرہ ٹل جائے گا تب جائیے گا. ایسا ہی ہے نا, یہی عورت کی فطرت اور عورت کا مزاج ہے. اگر خطرہ ہو تو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی. ہماری جانیں قربان اہل بیت کے گھرانے کی عورتوں پر نہیں پہنچ رہے آپ. ہماری جانیں قربان ہو جائے, نہ یہ کہ صرف جانے دیا بلکہ زینب نے کہا بھائی حسین میں بھی ساتھ چلوں گی. نہیں پہنچے آپ, میں بھی ساتھ چلوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے خانوادے کی عورتوں نے حسین کے ساتھ نکل کر بتا دیا کہ یزید کی بیعت کا انکار صرف نبی زادوں نے نہیں, نبی زادیوں نے بھی کیا ہے. تنہا شہزادوں نے نہیں کیا ہے, نبی زادوں نے نہیں کیا, نبی زادیوں نے بھی کیا ہے. اور آپ پوچھئے لوگوں سے, پوچھئے جاننے والے سے, ایسا کیوں ہوا, کیوں, یہ کیوں. روکنا تو بہت دور کی بات, گزارش سفارش ہے, ہمیں بھی لے چلو. جناب زینب سن چکے ہیں کہ میں امام حسین کے ساتھ جاؤں, اپنے بھائی کو تنہا جانے نہیں دوں گی. آپ پوچھیے, جاننے والوں سے پوچھیے, آپ جانکار لوگوں سے پوچھیے کہ ایسا کیوں. یہ اس گھر کی عورتیں کیوں, جبکہ عورت کی فطرت یہ ہے, عورت کا مزاج یہ ہے کہ اگر خوف ہو اور ڈر ہو تو مردوں کو باہر جانے نہیں دیتی. سوال کریے, علماء سے پوچھیے, لوگوں سے پوچھیے کہ ایسا کیوں ہوا. سب کا متفق علیہ فیصلہ یہی آئے گا, سب یہی کہیں گے کہ یہ عورتیں ہماری عورتوں جیسی نہیں ہیں. قسم خدا کی پتہ نہیں کہاں جا کر سن رہے ہیں آپ. سب کا جواب یہی ہوگا. اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش بیٹھیں گے آپ. سب کا جواب یہی ہوگا کہ ان کی عورتیں, ان کے گھرانے کی عورتیں ہماری عورتوں جیسی نہیں ہیں, ان کی عورتیں ہماری عورتوں جیسی نہیں ہیں. ہم بھی تو زمانے کو یہی بتانا چاہتے ہیں, ارے جاہلو, جب اس گھر کی عورتیں تمہاری عورتوں جیسی نہیں ہیں تو اس گھر کا نبی تم جیسا کیسے ہو گیا. جب اس گھر کی عورتیں تمہاری عورتوں جیسی نہیں ہیں تو جو اس گھر کا سب سے بڑا قائد ہے, اس گھر کا نبی تم جیسا کیسے ہو گیا بھائی, کیسے ہو گیا. آپ لائیے دلیلیں, نبی ہم جیسے کیسے ہو جائیں گے. یہ خواتین تو آپ کے جیسی ہیں نہیں, تو نبی کیسے ہو گیا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا تاکہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا, اور اس گھر کی عورتوں نے فطرت بدل کر رکھ دی ہے, فطرت کو تبدیل کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے, میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کی امام کو ضرورت تھی اسے خط لکھ کر بلا لیا, جس کی ضرورت نہیں تھی راستے سے واپس کر دیا. اب بڑی تاریخ بہت سارے ہیں جنہیں واپس کر دیا. امام جانتے تھے خون میچ ہی نہیں کرتا, لے جا کر کیا کریں. امام نے پوری حکمت کے ساتھ ہر فرد کو اپنے ساتھ لیا. جناب علی اصغر 6 مہینے کے ہیں کربلا میں, اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو 2 مہینے یا 2 روایتیں ہیں, 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 35 دن, جو بھی روایت آپ مان لیں, عمر اتنی ہے. جناب علی اصغر کو ساتھ لیا, مخدرات کے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے رہے ہیں. اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک پر فردن گفتگو کی جائے, سب کی علتیں اور وجوہات لکھی ہیں علماء نے. کربلا کی ایک فرد بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کربلا لے جانے میں امام کی کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو, ایک بھی نہیں. لیا جناب علیہ اصغر کو ساتھ لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو جناب علیہ اصغر کو اپنے ساتھ لیا.
مسائل میں آپ لوگ روایت سنتے رہتے ہیں کہ جناب صغرا نے جب آغوش میں لیا ہے تو آغوش نہیں چھوڑ رہے ہیں. امام حسین نے کان میں کچھ کہا. اچھا یہ مصائب کی روایتیں، اس میں کچھ فضائلی گوشے ہیں، میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر نے گود چھوڑی اور امام کے ساتھ چلے گئے. یہ روایت جی. کربلا پہنچی، قافلہ کربلا پہنچا. امام کے خانوادے پر، لشکر پر، بچوں پر، عورتوں پر، جوانوں سب پر پانی بند کر دیا. بس آخری بات ہے، رکھتے مسائل. آپ مجھے بتائیے کہ جو یزیدی لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پر پانی بند کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں پانی بند کر رہا ہے؟ یزید اور یزیدی لشکر امام حسین کے لشکر پر پانی اس لیے بند کر رہا ہے چونکہ یہ ان کا آخری حربہ ہے. یہ مدینے میں بیعت نہ لے سکے. سبحان اللہ. جان کر سن لیجیے گا، آخری جملہ ہے، خون جگر آپ کے دل پر رکھتا ہوں. مدینے میں بیعت نہ لے سکے، مکے میں بیعت نہ لے سکے. کوفے والوں نے بہت زور لگایا، جو ابن زیاد والے تھے، بیعت نہ لے سکے. کربلا پہنچ گئے امام، ڈرایا جا رہا ہے، میدان سجا دیا گیا. ہمارا تلگوش رہیے گا، بڑی قیمتی بات پڑھنے جا رہا. بیعت نہ لے سکے. اب یہ یزید کا اور یزید والوں کا آخری حربہ تھا کہ پانی بند کر دیا جائے. توجہ، پانی بند کر دیا جائے، چونکہ یہ جانتے تھے کہ حسین کے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بہت توجہ، یہ جانتے تھے کہ حسین نہ صحیح مگر حسین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب پانی ختم ہوگا وہ پانی کے لیے بلکیں گے. نہیں پہنچے آپ، وہ پانی کے لیے تڑپیں گے. حسین اپنے لیے نہ صحیح، ان بچوں کے لیے ہماری بیعت کرے گا. ارے پہنچے، خدا کی قسم یہ جاہل، یہ ظالمین نہیں جانتے یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، منزل امتحان میں ہے، اسے پانی کی ضرورت کب ہے؟ یزیدیوں نے یہ چاہا کہ پانی بند کر دے تاکہ حسین مجبور ہو جائے. اب پڑھیے تاریخ کربلا کو اس زاویے سے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادے، پورے لشکر کا ذائچہ کھینچا، معائنہ کیا، اور جو یزیدی لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کے بچے پیاس میں بلکیں گے، حسین مجبور ہو جائیں گے، امام مظلوم کربلا نے یزیدیوں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، تم یہ سمجھ رہے تھے میں بچوں کی پیاس سے مجبور ہو جاؤں گا؟ دیکھو ہمارے بچے کیسے ہوتے ہیں، تو صحیح میں سب سے آخر میں اسے لے کر جاؤں گا جو سب سے چھوٹا ہے. امام نے کہا میں سب سے آخر میں اسے لے کر جاؤں گا جو سب سے چھوٹا ہے. کرو پانی بند. کس لیے پانی بند کر رہے تھے؟ تاکہ امام مجبور ہو جائے. امام نے بتایا میرے گھر کی سب سے چھوٹی فرد، سب سے چھوٹا بچہ جناب علی اصغر سب سے بعد میں لے کر گئے. انہیں پانی وانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کے لالچ میں تمہاری بیعت کرنے والے نہیں ہیں. اب اس فقرے کو سنیے اور تبدیل کریے جو میں نے ابتدائی روایت میں پڑھا. امام نے جب جناب صغرا کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے تو کان میں کچھ کہا تھا. جناب علی اصغر نے آغوش کو چھوڑا. یہ کسی نے نہیں لکھا کہ امام نے کیا کہا تھا، مگر یہاں تدبیر کریے، خدا کی قسم نتیجہ سامنے آ جائے گا. امام حسین نے جناب علی اصغر کو سب سے بعد میں لے جا کر خلاصہ کر دیا کہ شاید امام حسین نے جناب علی اصغر کے کانوں میں کہا بیٹا تمہاری ضرورت یہاں نہیں کربلا میں ہے. ارے تمہیں حسین کی فتح کا اعلان کرنا ہے، کربلا چلو. اس لیے امام مظلوم کربلا نے جناب علی اصغر کو سب سے بعد میں
کا اصغر سب سے کم سن ہے، سب سے چھوٹا ہے، یہ حسین کی جیت کا اعلان کرے گا۔ اور یہ ہوا۔ یہ سب مصلحتیں ہیں، سب مصلحتیں ہیں، ورنہ یہ کوئی دریا کے محتاج تھوڑی ہیں، وہ منزل امتحان میں ہیں، اس لیے یہ تمام مراحل ہیں۔ یہ تو یزید لشکر، یہ کفار، یہ فجار، یہ ظالمین جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے حسین کو مجبور کر دیا، نہ، حسین منزل امتحان میں ہے، بس یہ عالم غربت ہے۔ اور امام حسین خود اپنے آخری خطبے میں قتل سے پہلے یہی کہتے ہوئے نظر آئے۔ مگر عزیزو، یہ ایک مصلحت اور مصلحت کا پردہ ہے، اس کو ہٹائیے، کیونکہ حسین ہمارے لیے آئے نا، اس دنیا میں ہمارے لیے آئے نا، ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے ہیں۔ اب ہمارے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم ان کے غم میں نہ روئیں، ہم ان کے غم میں نہ تڑپیں، تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم گریہ تو اسی پر کرتے ہیں نا۔ کیا دنیا میں ایسا بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا میں ایسا بھی تشدد ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ایک جلتی ہوئی زمین پر اپنے چند ماہ کے بچے کے لیے سوال آب کر کے بتا رہا ہے کہ حسین جہاں فضیلتوں کا سمندر ہے وہیں حسین مصائب کا دریا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام زمانہ میں زیارت نائیہ میں جو زیارات میں جملے فرمائے ہیں نا، عزاداروں مر جانے کے لیے کافی ہیں، گریہ کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ جانتے ہو میرا مظلوم امام پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو کر کیا کہتا ہے؟ امام زمانہ زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہمارا گریہ نہیں کر رہے، 5 محرم ہے زدارو، گریہ میں کمی نہیں، یہ رونے کے ایام ہے۔ اور آج 5 محرم اول ہوتا یہ ہے، آج اس لیے بھی زیادہ گریہ ہونا ہے کیونکہ آج آپ ہی کو حق کے گریہ ادا کرنا ہے۔ آج جن کے مصائب ہونا ہے ان کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا جاتا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام ہو کربلا کے، میرا سلام ہو کربلا کے ان اطفال پر جن کے سر پر نسایا تھا پاؤں جلدی زمین، میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام ہو کربلا کے ان نونہالوں پر جنہوں نے ماموں کی نصرت میں اپنی جان گنوا دی، میرا سلام ہو میری پھوپھی زینب جو اپنے بھائی پر روتی رہی، بچوں پر گریہ نہ کیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی تابوت برآمد ہونا ہے، رونے میں کوئی بخل نہیں، میں بھی مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں گا دادارو۔ جناب محمد کے مسائل ہیں ان پر رونا ہے کہ جن پر زینب نہ روئی ازادارو۔ آج میری مائیں بہنیں رو کر حق ادا کرے گی اور جناب محمد کو یہ کہہ کر پرسا دیں گی، اے زینب کے نونہالوں ارے غم نہ کرنا، زینب نہ روئی ہم روئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ میں مختصر کرتا ہوں ازادارو،
روایت بتاتی ہے شب عاشورہ ہے، ہر بیوی خیمے میں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، خیمے میں بیویاں تلقین کر رہی ہے، نصیحتیں کر رہی ہیں، کل حسین پر قربان ہو جانا ہے، کل حسین پر جان قربان کرنا ہے۔ امام حسین جب محاصرہ کر رہے ہیں اور خیام کے قریب گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، جیسے خیمے کے قریب پہنچے آواز سنی، جناب زینب کہتی ہے بیٹا، اور اے بیٹا محمد یاد رہے، کوشش کرنا کل سب سے پہلے اپنے ماموں پر فدا ہو جانا۔ نانا عزادارو، قیامت ہو گئی، امام مظلوم کربلا نے سنا کہ جناب زینب کہہ رہی تھی او نو محمد، کل جب میدان کارزار میں پہنچو گے تو یاد رہے، ارے دریا کا کنارہ بھی آتا ہے، دریا کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، رونے میں کوئی حیا نہیں عزادارو۔ میں نے مختصر کیا، شب عاشور ہے، بچے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے مامو ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آن کو دیکھا، پھر محمد کو دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا، کیا اتنے خوبصورت چاند بھی نظر خزاں ہوتے ہیں؟ نہ محمد، میرے لختے جگر ہو، زینب کے جگر کے ٹکڑے ہو، کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جناب اول محمد کے قریب، جناب اول محمد زینب کے قریب پہنچے، اماں سفارش کر دے، ماموں مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب بچوں کو قریب لے کر آئے، کہتی بھیا کیا تم نہیں چاہتے کہ زینب شکر کا سجدہ کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ جسے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں اپنے نوجوانوں کو علی اکبر پر قربان کر دوں؟ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روزانہ روایت بتاتی ہے اجازت ملی، میدان کارزار میں پہنچے، حملوں پر حملے کیے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، صفوں پر صفیں بچھاتے جا رہے ہیں، مگر عزاداروں دشمن دیکھ چکا تھا، وہ جان چکا تھا یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، ارے یہ ایسے اس طرح سے انہیں قبضے میں نہیں کیا جا سکتا، چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ لو عزاداروں زینب کی کمائی لٹنے والی ہے، ہاں عزاداروں چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایسا تیر چلا آن کو لگا، آواز دی بھائی محمد مجھے سنبھالو میں خواہ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، لا عزاداروں جگر پھٹ جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ بچے جب زین سے زمین پر آنے لگے، حسین کو سلام کیا، مامو ہمارا سلام۔ امام مظلوم کربلا نے جناب اول محمد کے قریب آئے، پاؤں کو حسین نے اٹھایا، محمد کو جناب عباس نے اٹھایا، خیموں کا رخ کیا۔ ہاں روایت کا عجیب فقرہ پڑھا ہے میں نے، یہ بھی دوسری منزل ہے۔ ایک منزل وہ تھی کہ جب جناب علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل رہے ہیں تو حسین لرزتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین جناب اول محمد کے لاشے کو لے کر جناب عباس اور امام حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں، بار بار حسین کو خیال آتا ہے، ہائے زینب، ارے کس منہ سے میں محمد کو لے کر جاؤں، میری بہن زینب کی ارے ساری کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انہوں نے کہا پتا ہو رہا ہے عزاداروں، نہ
प्रोग्राम में मसाइल में कोई कमी नहीं करूँगा। अभी ताबूत आएंगे इंशाअल्लाह, आप ज़ियारत से भी मसाल होंगे, मगर मुझे ये दो फिक्र पढ़ने में ज़्यादा। इमाम हुसैन ख़याम में पहुँचे, जैसे ही लाशें खैमे में पहुँचे, रिवायत बताती है कि सुबह से जितने भी लाशें आए, ये रिवायत का फिक्र है अज़ादारों, सुबह से जितने भी लाशें खैमे में आए हैं, सबसे पहले अगर लाशों पर दौड़ कर जाने वाली कोई शख्सियत है तो वो जनाब ज़ैनब जी। मगर क़यामत हो गई अज़ादारों। अरे जैसे ओले मोहम्मद के लाशें पहुंचे, ज़ैनब करीब न आई, बल्कि खैमे में सजदाए शुक्र में ज़ैनब गिर गई। फिज़ा ने खबर दी, ज़ैनब, ए ज़ैनब, ओले मोहम्मद आ गए हैं, क्या बेटों का मातम ना करोगी? ज़ैनब ने कहा, फिज़ा, ज़ैनब वादा करके आई है हुसैन का मातम करेगी। ओले मोहम्मद, बस अज़ादारों में आपकी रहमतों को तमाम करता हूँ। ज़ैनब ने बेटों पर गिरिया नहीं किया, और ये एक मंजिल नहीं थी अज़ादारों ना, ज़ैनब ने करबला में ओले मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। रिवायत बताती है कूफा पहुंची, कूफे में ओले मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। बस आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ अज़ादारों, अपने आंसू आंखों में ना रोकना, ना, ये अमानत है ज़ैनब की, ये अमानत है सकीना की, और उन्हें पुरसा देना है ना, जिन्हें ज़ैनब ना रो सकी, कूफे में ना रोई, शाम में ना रोई, वो ज़ैनब कि जिसने ओले मोहम्मद का मातम वहाँ भी ना किया। जब आज़ादी मिली, जब रिहाई मिली और सराना शुरू हुए, दो नन्हे सर आए, और सबा ने कहा, अरे इन सरों को लेने के लिए कोई बीवी क्यों नहीं आती? क्या इनकी माँ मर गई? ज़ैनब ने तड़प कर कहा था, ऐसा न कहो, ज़ैनब जिंदा है, मगर हुसैन का मातम करेगी। ओ नो मोहम्मद, ज़ैनब ने ओले मोहम्मद का मातम न किया। बस आखिरी फिक्रा, ताबूत आएंगे, दिल खोल कर गिरिया कर लेना अज़ादारों। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। लो अज़ादारों, क़यामत हो गई। वो ज़ैनब जो करबला में अपने लाल पर न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, रिवायत बताती है जैसे मदीना वापस आई, जैसे ही मदीना वापस आई, ज़ैनब ने कदम घर में रखा, घर की वीरानी ज़ैनब को मारे डालती है। वो आंगन के जिसमें मोहम्मद खेला करते थे, ज़ैनब ने, कुव्वत नहीं मैं पढ़ सकूं, बस आखिरी फिक्रा पढ़ देता हूं। ज़ैनब ने उस सहन में बैठी, उस खाक को हाथ में उठाया, ये वही जगह है जहां मेरे ओले मोहम्मद खेला करते थे। वो ज़ैनब जिसने अब तक ओले मोहम्मद पे गिरिया ना किया था। लो अज़ादारों, क़यामत के लम्हात हैं। ज़ैनब जैसे ही ओले मोहम्मद के हुजरे में दाखिल हुई, क्या देखा? दो नन्हे मुसल्ले। ज़ैनब ने खुद को मुसल्ले पर गिराया, ऐ ओले मोहम्मद, बस ताबूत आने वाला है अज़ादारों। दो नन्हे मुसल्ले नजर आए। ज़ैनब ने खुद को मुसल्ले ऊपर गिरा कर कहा, ऐ ओले मोहम्मद, अब कौन नमाज पढ़ेगा? अंदर पहुंची तो बिस्तर नजर आए, ऐ ओले मोहम्मद, अब इन पर कौन सोएगा? जब अब्दुल्ला ने पूछा, ज़ैनब, अरे कोई हाल तो बताओ।
زینب نے کہا اے میرے والیوں والے، جب آن محمد خاکے کربلا پر گرے